شافع معشر صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوران سفر اور غار ثور میں تاریخ ساز خدمات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ ماہ سفر کی 22 تاریخ پیر کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، تم کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، گھاٹ لگانے والوں کے حملے سے آپ کو بچانے کے لیے جب آگے سے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آگے آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو، پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی پہلو میں گھاٹ لگائے ہوئے حملہ آور کا اندیشہ ہو تو دائیں بائیں یا آگے چلتا ہوں تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تھے اور ان سے خون ٹپکنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ جب غار کے منہ پر پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال اور صفائی کر لوں، غار حشرات الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ حال و خراب ہے، عرصہ بعید سے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا تھا اور زمانہ دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دست مبارک سے ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنے ہوئے کپڑے قیمتی تھے۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو آپ نے اپنے پاؤں کو ایڑی کو اس جگہ رکھ دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غار کو اچھی طرح صاف کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب رحمت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے فوراً سارا درد جاتا رہا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔